السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے تمام ساتھی اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہر قسم کی شر سے محفوظ رکھے، اور اپنی خیر اور بھلائی کے کاموں کے اندر ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے آگے بڑھنے کی اور استقامت اختیار کرنے کی۔ چلے دعا کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جو ہماری سنت ہے وہ پتہ ہے کون سی ہے؟ مجلس سے، یعنی کسی بھی محفل سے اٹھ کر جانے کی سنت۔ وہ کیا ہے مجلس میں؟ تو وہ ہے مجلس میں اٹھ کر جاتے ہوئے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اور وہ دعا کون سی ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ کہ اللہ تو پاک ہے، اپنی تعریف کے ساتھ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ اس دعا کو پڑھنے کا فائدہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دوران مجلس جو گناہ سرزد ہوتے، اب ہم سوچیں گے کہ دوران مجلس، ہاں جی کیوں نہیں؟ ہو سکتا ہے ہمیں کوئی آداب مجلس میں، قرآن کی مجلس، اور ہم بجائے خاموش ہونے کے تھوڑی بہت کانوں کے اندر کیا ہے باتیں کرنا شروع کر دیتے، بہت آہستہ ہی صحیح۔ اور بعض اوقات دوسری مجالس میں بھی، محافل میں بھی کیا ہوتا ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی ایک دوسرے کی غیبتیں کر دیتے ہیں، کوئی باتیں کر لیتے ہیں، کوئی اور ٹائپ کی چغلیاں کر لیتے ہیں، تو وہ کیا ہے، انہیں معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ فائدہ ہے، ٹھیک ہے؟ یاد رہے کہ دن اور رات میں انسان کئی مجالس میں شریک ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی اگلی مجالس ہم اگلے سبق کے ساتھ دیکھیں گے۔ چلتے ہیں ہم اپنے کورس کی جانب۔ کورس ہے آسان تطبیق کورس، تطبیق کے ساتھ۔ آج ہم آیت پڑھیں گے 207 سے 206 سے، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُم مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ
ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب۔ اگلے پیج پہ ہے۔ آج میں نے اسی لیے دو یا تین الفاظ پڑھے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو مزید سمجھ آ سکے، اور مجھے کہا گیا تھا کہ آپ ابھی دو کر کے بتا دیں، ہمیں سمجھ آتی ہے تو ہم ذرا اور مزید اس کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ چلیں تطبیق کی جانب بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 206 سے لے کر 211 تک ہے۔ لیسن زیادہ لگ رہا ہے نا؟ چلیں کرتے ہیں۔ وَإِذَا ہونٹوں کے ناتمام گلائی سے، اذا مد اصلی بالالف، قیل مد اصلی بالیا، قیل لہ اتق اللہ، اس میں جلالہ باریک، اخذتہ العزۃ، ٹھیک ہے۔ پھر بالاسم فحسبہ، ہو پہ کیا ہے مد اصلی بالواو کا قائم مقام، ایک الف یا دو حرکات لمبا۔ جہنم، یہاں پہ نون پہ غنہ، میم پہ وقف کیا، وقف بالاسکان۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، جھٹکا دینا ہے، سین کی زبر کو لام کے ساتھ مد اصلی بالالف، اور دال پہ وقف کیا تو وقف بالاسکان، لیکن ساتھ ہی یاد رکھیں حرف قلقلہ ہے تو دال پہ کیا ہے قلقلہ بھی کرنا، میہاد یعنی جنبش دینی ہے، حرکت دینی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ غنہ مد اصلی بالالف، مَن یشری ادغام مع الغنہ، یہاں پر یا مدہ یا مد اصلی بالیا، نفسہ ابتغاء، یہاں پہ با پہ قلقلہ، چار حرکت لمبا، مرضات اللہ، را پر، دود بھی پر اور الف بھی ساتھ ہی کیا ہے دونوں پر پڑے جائیں گے، اور یہاں پہ اس میں جلالہ باریک، واللہ اس میں جلالہ پر، رؤوف بالعباد، او پہ مد اصلی بالواو، یہاں پہ ادغام کون سا ہے بلا غنہ نہیں، یہ دیکھیں چھوٹا سا اوپر کیا ہے میم ہے اور آگے آ رہا ہے با، یہ یاد رکھنا ہے، تو اس کو اقلاب کا قاعدہ کہتے ہیں۔ اور عباد مد اصلی بالالف، دال پہ قلقلہ کر کے وقف بالاسکان۔ یا ایھا الذین، چار حرکت لمبا، اور پھر ذی پہ مد اصلی بالیا، آمنوا ادخلوا مد اصلی بالالف کا قائم مقام، دال پہ قلقلہ، لو مد اصلی بالواو، فی السلم کافہ، یہاں پہ کیا ہے چار حرکت بھی لمبا، لیکن ایک یہاں پہ یہ دیکھیں ایک تشدید ہے، یہاں پہ ایک اور قاعدہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آگے سیکھیں گے، لیکن آپ نے اس کو 6 حرکات لمبا کرنا ہے، اور یہاں پہ تا پہ وقف بالابدال کا قاعدہ ہو جائے گا، اور ہاں میں بدل دیں گے، کیسے؟ کافہ، ٹھیک ہے۔ ولا مد اصلی بالالف، تتبعوا مد اصلی بالواو، خطو یہ دونوں پر پڑیں گے پیش کے ساتھ، ہونٹ گول کر لیں، واتش شیطان مد اصلی بالالف کا قائم مقام، شی پہ یا لین کا قاعدہ، تو پہ مد اصلی بالالف کا قائم مقام، نون پہ وقف کر دے، انہو غنہ، ہو مد اصلی بالواو کا قائم مقام، انہو لکم عدو مبین، یہاں پہ ادغام مع الغنہ کا قاعدہ، یہاں پہ یا مدہ کا قاعدہ، نون پہ وقف بالاسکان۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ، نون پہ کیا ہے اخفاء حقیقی، میم پہ ادغام شفوی، یہاں پہ اقلاب کیونکہ چھوٹا میم اور آگے با، اقلاب کا قاعدہ، بعدی ما مد اصلی بالالف، جاءتکم البینات، چار حرکت لمبا، اور بینہ مد اصلی بالالف کا قائم مقام، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، چار حرکت لمبا غنہ کرتے ہوئے، اس میں جلالہ پر، عزیز حکیم، زی پہ مد اصلی بالیا، اور یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہوگا کیونکہ آگے حروف حلقیہ میں سے ایک حرف ہے، کون سا؟ ہا، مد اصلی بالیا اور میم پر وقف کیا تو وقف بالاسکان، عارضی وقف کرتے ہیں نا اس لیے، یعنی ساکن کر دیتے ہیں۔ هل ينظرون، نون کو پر پڑھیں گے، یعنی اخفاء اس کا پر ہوگا کیونکہ آگے وہ آ رہا ہے، اس کو پر پڑھنا ہے، رو پہ مد اصلی بالواو، نون کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے، الا ان یاتیہم اللہ، یہاں پہ اخفاء ہوگا، لیکن کس صورت میں دیکھیں، یہ ادغام کی صورت میں ہو جائے گا یہی، کیونکہ نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے۔
تو یہاں پہ ادغام مع الغنہ کا قاعدہ، یکتیہم اللہ، اس میں جلالہ پور فی مد سبلیا ظلم، یہاں پہ ادغام مع الغنہ کا قاعدہ. ٹھیک ہے. اچھا، غلل من الغمام، ٹھیک ہے. مد سبیل غین پور پڑھنا ہے، میم کی زیر کو لمبا نہیں کریں گے. والملائکۃ، 4 حرف کا لمبا. وقضی الامر، یہاں پہ قوف کی پیش کو واضح کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن لمبا نہیں کرنا. را پہ ساکن کر دیں گے، را پور پڑھا جائے گا. وَإِلَى اللَّهِ، یہاں پہ اس میں جلالہ پور. ترجع الامور، مد سبیل واو اور را ساکن کر دیں گے تو وقف بالاسکان. سل بنی اسرائیل، یہاں پہ کیا ہے، سل، لام کو ہلانا نہیں، 4 حرف کا لمبا. اسرائیل، 4 حرف کا لمبا کرتے ہوئے مد بالجا کا قاعدہ ہے، لام کی زبر کو لمبا نہیں کریں گے. کم، اظہار شفوی. آتیناہم من آیت بینہ، اب یہاں پہ کیا ہے، کھڑا زبر ہے دونوں پر. تئی پہ یا لین کا قاعدہ، یہاں پہ میم ساکن کے آگے میم متحرک ہے تو ادغام شفوی کا قاعدہ. نون پہ اظہار کا کیونکہ آگے حمزہ آ رہا ہے. پھر یہاں پہ اقلاب کا قاعدہ، میم کے آگے با آ رہا ہے، وقف کیا تو وقف بالابدال ہو گیا. وَمَن یبدل، ادغام مع الغنہ کا قاعدہ. نعمت اللہ، اس میں جلالہ پور. من بعد، یہاں پہ بھی اقلاب کا قاعدہ. اب آگے پلٹوں گی تو تھوڑا سا آپ کے لیے تنگینہ، اور صرف آگے تھوڑی سی آیت ہے. ما جاءتہ، 4 حرف کا لمبا کریں گے اور ہا کی پیش کو لمبا نہیں کریں گے. فإن اللہ، اور نہ کرتے ہوئے اس میں جلالہ پور. شدید العقاب، عقاب، ٹھیک ہے. دی پہ مد بالیا اور قاف پہ مد بالالف بھی، اور قاف اور الف دونوں پور پڑے جائیں گے. با پہ کلکلا بھی ہو جائے گا اور وقف بالاسکان کا قاعدہ بھی. تو یہ ہو گئی ہماری آیات 2-11 تک. چلیں انشاءاللہ تعالی امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر لمبا لگے تو ضرور بتا دیا کرے چیٹ باکس کے اندر، ٹھیک ہے، اپنے یعنی جو کمنٹس باکس ہے نا اس کے اندر، ٹھیک ہے. اور اپنی مجھے ضرور جو بھی اچھی مفید کوئی رائے ہو تو ضرور بتایا کریں، ٹھیک ہے. اور آگے شیئر بھی کرتے رہا کریں اپنے جاننے والوں میں، اور ان کو آگے مزید کہیں تاکہ دین کا پیغام اسی طرح سے پھیلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.